یزید نے حضرت زینب پر کیسے کیسے ظلم اٹھائے۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کی طرف بڑھے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالمو، اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھیں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چچاؤں کی گردنیں کٹتی دیکھیں، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھیں، کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڈ و نخرے اٹھائے ہیں، اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاؤں تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی۔ ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم کہ جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکیں، کہ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا۔ الغرض حضرت زینب نے ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئیں، اور جب دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ابن ملجم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دنوں تک ہی زندہ رہیں۔ ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی، اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ باپ کے درد کو ایک لڑکی ہی محسوس کر سکتی ہے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضرت علی زخموں سے چور ہو کر بستر پر تڑپتے ہوں گے اور گھر میں موجود ان کی یہ پیاری سی بچی حضرت زینب دوڑ دوڑ کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہوں گی اور دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہی ہوں گی کہ اے اللہ، میرے بابا کو صحیح کر دو،
میرا ایک ہی تو سہارا ہے، کیا وہ بھی آپ مجھ سے چھین لیں گے؟ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اے لوگو، یہ اہل بیت ہیں، میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اسے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیتا ہوں۔ اس لیے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے کہ والد حضرت علی نے بھی بیٹی زینب کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا، اور یہ معصوم بیٹی اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اب حضرت زینب کے پاس صرف اپنے بھائی ہی تھے کہ جنہیں دیکھ کر وہ اپنے دل کو دلاسا دیتی کہ اے زینب، پریشان نہ ہو، تمہارے ماں باپ نہیں تو کیا ہوا، اللہ نے تمہیں سچی محبت کرنے والے بھائی دیے ہیں، وہی تمہارے لیے کافی ہیں۔ لیکن شاید اس معصوم بہن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی زمانہ ایک اور کروٹ بدلے گا، اور یہ ظالم دنیا اس بہن سے اس کے بھائیوں کو بھی چھین لے گی۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جس رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اس رات حضرت زینب مصلی پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی، اور ان کے بھائی حضرت حسن دن بھر کے تھکے آرام فرما رہے تھے کہ تبھی اچانک رات میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو بہن زینب کو آواز دے کر بلایا۔ بھائی کی آواز سن کر بہن زینب نے جلدی سے نماز کا سلام پھیرا اور دوڑتی ہوئی اپنے بھائی حضرت حسن کے پاس آ پہنچی تو حضرت حسن نے بہن زینب کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بہن، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت غور سے سننا۔ اے زینب، ابھی میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے میرے نانا جی نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے حسن، تجھے میں لینے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب بے اختیار رونے لگی، لیکن حضرت حسن نے کہا کہ اے میری بہن، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے زینب، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس لیے جاؤ اور گھڑے سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت زینب اٹھ کر گھر کے کونے میں رکھے گھڑے کے پاس گئیں، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، پاس پہنچ کر دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھیں اور پھر ایک پیالے میں پانی نکالنے لگیں، لیکن دل پر بھائی کی بات کا غم ایسا طاری تھا کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اسی جگہ بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ پھر جلدی سے پیالے میں پانی بھرا اور بھائی حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں دشمنوں نے حضرت حسن کو شہید کرنے کے لیے زہر ملایا تھا، اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ حضرت حسن نے جیسے ہی اس پیالے کا پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک خون کی الٹیاں ہونے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حسن کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ ان کا چہرہ زہر کے اثر سے ہرا پڑ گیا۔ بیچاری زینب بھائی کی ایسی حالت دیکھ برابر روئے جا رہی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ میرے بھائی نے جو کہا تھا کہ مجھے میرے نانا لینے آ چکے ہیں، وہ بات سچ ہونے کے قریب ہے۔ بھائی حسن کی وفات کے بعد حضرت زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کیسے بنو امیہ والے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور حضرت حسن کو ان کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روک رہے تھے۔ بنو امیہ والوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے، کیونکہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا گیا تو ہم حضرت حسن کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ منظر دیکھ حضرت ابو ہریرہ نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ نبی کے نواسے کو بھی اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکتے ہو۔ حضرت زینب کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل سوچ رہی ہوں گی کہ یہ دنیا والے ہم اہل بیت کو کتنی تکلیفیں دیں گے۔ آخر مجبور ہو کر حضرت حسن کو جنت البقیع میں ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بھائی حسن کی وفات کے بعد حضرت زینب کے آنسو نہیں رکتے تھے، ہر وقت غمگین رہتی۔ وہ اتنی عبادت گزار تھیں کہ کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹی، کوئی بھی رات ان کی عبادت سے خالی نہ گزرتی۔ مصلی پر بیٹھ کر کئی گھنٹے اللہ سے دعائیں کرتی اور نماز کی نیت باندھتی تو کبھی کبھی 2 رکعت میں صبح ہو جاتی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی بیان کیا جائے گا۔ آگے کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اس کے بعد یزید نے دوسرے بھائی حضرت حسین کو بھی شہید کر کے حضرت زینب کو اس قدر پریشان کیا اور آخر میں انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں دور چلی جائیں۔ حضرت زینب جس وقت